السلام علیکم ناظرین، یہ ایک اسلامک کہانی جو سماج کے نظریے سے دی گئی ایک چیتاونی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتے ہیں انہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے کہانی کو پیش کرتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جو موبائل فون کی بہت شوقین تھی۔ وہ دن رات موبائل چلانے میں مشغول رہتی تھی۔ اس کے ماتا پتا اسے کئی بار سمجھاتے تھے کہ زیادہ موبائل چلانا ٹھیک نہیں ہے اور اسے اپنا دھیان نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت پر کرنا چاہیے، لیکن لڑکی نے ان کی باتوں کو انسنا کر دیا۔ یہ موبائل پر گھنٹوں سوشل میڈیا، ویڈیو اور چیٹ میں بزی رہتی تھی۔ اس نے اپنا سارا ٹائم موبائل چلانے میں برباد کر دیا اور اس دوران وہ اپنے اسلامک فرض کو پوری طرح سے نظر انداز کرنے لگی۔ کچھ سمے بعد اچانک اس کی موت ہو گئی۔ جب اسے دفنایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو اس کے ساتھ کچھ بے حد ڈراؤنی گھٹنائیں گھٹت ہوئیں۔ قبر میں اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ قبر کے فرشتے منکر اور نکیر اس سے سوال پوچھنے آئے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کس چیز میں بتائی؟ لڑکی ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا سارا وقت موبائل اور دنیا کی فضول چیزوں میں برباد کیا تھا۔ اس کے بعد قبر میں اس کے ساتھ عذاب شروع ہو گیا۔ اندھیری اور تنگ قبر میں اس کے لیے بہت ہی پریشانیوں کا سمے آیا۔ اس کی روح کو سزا دی گئی اور وہ درد میں چیخنے چلانے لگی، لیکن اب اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس اسلامک کہانی کا ادیشیہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ موبائل فون اور نئی تکنیک کا اپیوگ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اپنے فرض اور اپنے اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ اللہ کا عذاب موت کے بعد بھی مل سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر نہیں چلاتے۔ موبائل اور دوسری چیزوں کا اپیوگ ضروری ہو، لیکن انہیں اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اپنے فرضوں کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت سچ ہے۔ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس اسلامک کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور نئی چیزوں کا اپیوگ ذمہ داری سے کرنا چاہیے تاکہ قبر میں ہمیں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔